الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین و ناظرین، ہمارا اہل سنت کا تو ہمیشہ سے یہی طرز عمل رہا ہے، یہی عقیدہ رہا، اور اسی کو ہمیشہ ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق، سجدہ کے لائق صرف و صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم مانتے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا معبود برحق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو بھی ہم مانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان پر ایمان رکھیں۔ ہم فرشتوں کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم اولیاء کو مانتے ہیں، ہم جنت، دوزخ، حساب کتاب سب کچھ کو مانتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سب کچھ الحمدللہ بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے مد مقابل جو حضرات ہیں، خصوصاً دیوبندی حضرات اور وہابی حضرات، یہ ہمیشہ اس چیز پر زور دیتے ہیں پوری قوت کے ساتھ کہ صرف اللہ کو مانا جائے۔ تو یہاں پر وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک ہوتی ہے گھر والی اور ایک ہوتی ہے کنجری۔ گھر والی اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ میں صرف تیری ہی ہوں، جبکہ جو کنجری ہوگی وہ کہے گی کہ میں تیری بھی ہوں، مطلب دوسروں کی بھی اور میں تیری بھی۔ تو کہتے ہیں یہ جو سنی ہیں، بریلوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے بھی ہیں، تجھے بھی مانتے ہیں، اور ہم جو لوگ ہیں ہم تیرے ہی ہیں اور تجھے ہی مانتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہم ہی والے، یہ وی والے، ہم ہی والے، یہ بھی والے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ راول پنڈی کے ایک مماتی مولوی صاحب ہیں، ذرا آپ ان کا حوالہ کلپ سن لیجئے۔ اللہ ہی کے پاس ہوگی، اللہ ہی پہ، وہ ہی پہ غور کیا کرے، اللہ ہی کے پاس ہوگی۔ ہی سے موبائل خوش ہوتا ہے، رب خوش ہوتا ہے، اور مشرک ڈرتا ہے، کیونکہ موبائل ہوتا ہے ہی والا، مشرک ہوتا ہے بھی والا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور قرآن کی مثال ہے، ایک نمبر عورت ہوتی ہے ہی والی، دو نمبر عورت ہوتی ہے ہی والی۔ ایک نمبر جو بندہ ہے نا اللہ کا صحیح بندہ، وہ بھی ہوتا ہے ہی والا، اور جو مشرک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہی والا۔ یہ بات صرف اسی مولوی تک محدود نہیں، بلکہ ان کے کئی مولوی اس بات کو یہی مثال لے کر بڑے زور سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ہی والے اور یہ بھی والے۔ اس پر یہ گندی سی مثال بھی دیتے ہیں، اور یہی سبق سیم جو یہ لوگ آج بیان کر رہے ہیں، اسماعیل دہلوی نے اپنی تقویۃ الایمان میں دیا ہے۔ اسماعیل دہلوی کی یہ تقویۃ الایمان اصل میں ہے کس کی، ذرا سن لیجئے۔ اسماعیل دہلوی صاحب جو ہیں یہ علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث وہابی حضرات، ان دونوں کے مرکزی بزرگ ہیں، ہیڈ ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے فتاوی رشیدیہ، مولوی رشید احمد گنگوہی کا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم و تقویۃ الایمان جناب مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید کی ہے۔ اس میں انہوں نے مانا کہ یہ کتابیں جو ہیں یہ اسماعیل دہلوی کی ہیں، اور اسی میں ان سے جب اسماعیل دہلوی کی اسی کتاب کے حوالے سے پوچھا گیا کہ اس کتاب کو پڑھنا رکھنا کیسا ہے، تو اس پر جو گنگوئی صاحب نے جواب دیا ہے ذرا وہ بھی آپ سن لیجئے۔ یہ فتاوی رشیدیہ میرے ہاتھ میں ہے، تو اس میں رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ تقویۃ الایمان، اس کا پڑھنا، اس کو رکھنا، اس پر عمل کرنا عین اسلام ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے تقویۃ الایمان، یہ دیوبندیوں کا عین اسلام ہے۔ تو وہابیوں کے نزدیک اس کتاب کی کیا حیثیت ہے، ذرا سن لیجئے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے فتاوی ثنائیہ،
مولوی ثناء اللہ امرتسری کا، وہ اس کتاب میں کہتے ہیں، ذرا سن لیجئے، صرف ایک جو سرخی انہوں نے باندھی ہے وہ سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا تھے۔ کہتے ہیں کہ تقویت الایمان اور اس کا مصنف عالی شان اسماعیل وما ادراک ما اسماعیل۔ اب تقویت الایمان میں بھی یہی سبق جگہ جگہ پر پڑھایا گیا ہے کہ صرف اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت مانو۔ لیجیے میں اس میں سے چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 25۔ تو اس میں دہلوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی سورہ انبیاء میں، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر کہ اس کو یہی حکم بھیجا کہ بے شک بات یوں ہے کہ کوئی ماننے کے لائق نہیں سوائے میرے، لا الہ الا۔ لا الہ کا معنی اسماعیل دہلوی صاحب کر رہے ہیں کہ کوئی ماننے کے لائق نہیں سوائے میرے، سو بندگی کرو میری۔ یہ ایک عبارت ہوگی ترجمے میں۔ اب آگے لکھتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 25 ہے، فائدہ کی فا لگا کر کہتے ہیں، یعنی جتنے پیغمبر آئے ہیں سو وہ اللہ کی طرف سے یہی حکم لائے ہیں کہ اللہ کو مانے اور اس کے سوا کسی کو نہ مانے۔ یہ صفحہ نمبر 25 ہے تقویت الایمان کا۔ اور اس کے صفحہ نمبر 27 پر اب یہ تیسری عبارت پڑھنے لگا ہوں۔ یہاں پر اسماعیل دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ پھر ان سے قول و قرار لیا کہ میرے سوا کسی کو حاکم و مالک نہ جانیو اور کسی کو میرے سوا نہ مانیو، یعنی عالم ارواح میں اللہ نے روحوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میرے سوا تم کسی کو مت ماننا۔ یہ صفحہ 27 سے میں نے پیش کیا ہے۔ اب آئیے صفحہ نمبر 28، یہ چوتھا حوالہ پڑھ رہا ہوں تقویت الایمان سے۔ صفحہ نمبر 28 پر اسماعیل دہلوی صاحب لکھتے ہیں، فائدہ فے، یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہ مان۔ یہ صفحہ نمبر 28 پر یہ چوتھی عبارت ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہ مان۔ اسی طرح اسماعیل دہلوی صاحب نے اسی تقویت الایمان میں ایک اور جگہ پر بھی اسی مضمون کو لکھا ہے، ذرا اس کا بھی حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر ہے 46۔ اب یہاں پر دہلوی صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آدمی کتنا ہی گناہوں میں دب جاوے اور محض بے حیا بن جاوے اور پرایا کھا جانے میں کچھ قصور نہ کرے اور کچھ بھلائی برائی کا امتیاز نہ کرے، تو بھی شرک کرنے سے اور اللہ کے سوا کسی کو ماننے سے بہتر ہے۔ شرک کرنے سے بہتر ہے، یہ تو چلو بات سمجھ میں آتی، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو ماننے سے بہتر ہے کیا؟ کہ آدمی گناہوں میں دب جاوے، محض بے حیا بن جاوے، پرایا کھا جانے میں کچھ قصور نہ کرے، کچھ برائی کا بھلائی کا کوئی فرق نہ کرے۔ یہ سارے عیب غلطیاں اپنے اندر وہ آدمی پیدا کر لے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ مانے۔ تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ جو بولی ہے یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ لیجئے میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ پہلا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کا بالکل آغاز ہو رہا ہے۔ تو آیت نمبر 4 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا، یعنی متقی وہ ہے، مومن وہ ہے جو اے محبوب اس پر ایمان لائے جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اللہ نے اتارا ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھے۔ آپ لوگ تو کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو مت مانو، کتابوں میں تم نے لکھا، تقریروں کے اندر تم نے کہا کہ یہ بھی والے ہیں، ہم بھی ہی والے ہیں، یہ وی والے ہیں تو ہم ہی والے ہیں، اس طرح کی کبھی پنجابی کبھی اردو تو مثالیں دے کر گڑبڑ کرتے ہو۔
اگر صرف اللہ کو ماننا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہ صفت کیوں بیان کی کہ مومن وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو اللہ نے حضور پر اتاری، اور اس پر بھی جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے نبیوں پر وحی اتاری، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اب آئیے ذرا آگے چلتے ہیں، دوسرا پارہ ہے، دوسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اب مولوی صاحب آپ کی ہی اور بھی کو سامنے رکھ کر میں ترجمہ کر لوں گا۔ اصل نیکی یہ ہے کہ بندہ آمن باللہ، کہ اللہ کو بھی مانے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کو، آخرت کے دن کو بھی مانے، والملائکۃ، اور فرشتوں کو بھی مانے، والکتاب، اور کتاب کو بھی مانے، والنبیین، اور اللہ کے سارے نبیوں کو بھی مانے۔ اللہ کو بھی مانے، قیامت کو بھی مانے، فرشتوں کو بھی مانے، اللہ کی کتابوں کو بھی مانے، اور اللہ کے سارے نبیوں کو بھی مانے، وہ مسلمان ہوتا ہے، اور یہ اصل نیکی ہے۔ اور آپ لوگ تو سبق دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ماننا، یہ تو سبق ابلیس والا ہے۔ اکڑ گیا تھا نا کہ یا اللہ بس تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ میں نے کسی کو نہیں ماننا، تیرے علاوہ میں نے کسی کو نہیں جاننا پہچاننا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تو سجدہ کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، سارے فرشتوں نے کر دیا، فرشتوں میں سے کوئی نہیں بولا کہ یا اللہ صرف تو ہی، صرف تیری ہی تعظیم، تیرا ہی کہاں مانا جائے گا، صرف تجھے ہی مانا جائے گا۔ فرشتوں نے نہ کہا، یہ تو شیطان نے کہا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ تجھے بھی مانیں گے، اور جس کو تو منوائے گا ہم اس کو بھی مانتے جائیں گے۔ اب آئیے ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، یہ سورہ بقرہ ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر اترا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو وہی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پر اتاری ہے اس کو حضور نے بھی مانا، اور تمام مومنوں نے بھی اس کو مانا ہے۔ آگے فرمایا کل آمن باللہ و ملائکتہ، سب نے مانا اللہ کو بھی، اس کے فرشتوں کو بھی، و کتبہ، اس کی کتابوں کو بھی، و رسلہ، اس کے رسولوں کو بھی، سب نے مانا ہے۔ اب ایک اور آیت کریمہ، 5واں پارہ ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 136 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنوا باللہ و رسولہ، ایمان رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اللہ کو بھی مانو، اللہ کے رسول کو بھی مانو، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب کو بھی مانو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب کو بھی مانو جو اللہ نے اس سے پہلے نازل فرمائی ہے، ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، فرمایا جو نہ مانے، انکار کرے، نہ مانے اللہ کو، فرشتوں کو، کتابوں کو، اس کے رسولوں کو، قیامت کے دن کو، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ ضرور دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کو بھی ماننا ہے، اس کے رسولوں کو بھی ماننا ہے، فرشتوں کو بھی ماننا ہے، قیامت کے دن کو بھی ماننا ہے، اللہ کی کتابوں کو بھی ماننا ہے۔ اور آپ کہتے ہو کہ ہم صرف ہی والے ہیں، گندی گندی مثالیں بھی دیتے ہو، اور یہ سنی کیا ہیں؟ یہ وی والے ہیں۔ تو جناب قرآن بھی کہتا ہے بھی، اللہ کو بھی، رسولوں کو بھی، کتابوں کو بھی، فرشتوں کو بھی۔ پھر مولوی صاحب آپ نے حدیث جبریل تو پڑھی ہوگی شاید، اگر نہیں پڑھی تو آئیے میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ یہ مشکاہ شریف سے میں پڑھ رہا ہوں، ویسے بخاری مسلم میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام سے چند سوالات کیے تھے، تو اس میں حضرت جبریل نے حضور سے ایک سوال یہ کیا تھا، یہ مشکاہ شریف صفحہ 12 جلد پہلی کتاب الایمان۔
فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، آقا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، خبر دیجئے ایمان کس چیز کا نام ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قال ان تؤمن باللہ، کہ تو ایمان رکھے اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر بھی تو ایمان رکھے، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ اور تو اس بات پر بھی ایمان رکھے کہ تقدیر جو ہے اچھی ہو بری ہو جیسی بھی ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ایمان اس چیز کا نام ہے۔ ایمان اس چیز کا نام نہیں کہ ہی بھی کا رٹا لگا کر آپ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو، ولیوں کو، صحابہ کو ماننے کا انکار کریں، نہ، اللہ کو معبود ماننا ہے اور مخلوق میں جس جس کو اللہ تعالیٰ ماننے کا حکم دے ان کو بھی ماننا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کی بولی جو ہے یہ تو شیطان کی بولی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ماننا۔ الحمدللہ ہمارے پاس رسولوں والی بولی ہے، ہمارے پاس فرشتوں والی بولی ہے کہ اللہ کو بھی ماننا ہے اور جس جس کو اللہ منوائے اس کو بھی ماننا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ کو معبود ماننا ہے، باقیوں کو اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب اور مخلوق ماننا ہے۔